سلمان صاحب، دو جماعتوں کی بڑی قیادت مل کر بیٹھی ہے، کیا کوئی بڑا پلان بنا رہی ہے؟ کسی فارمولے پر بات ہو رہی ہے؟ کیا مقصد تھا آج کی اس ملاقات کا؟ دیکھیں، قومی سیاست کا نوحہ تو ایاز صاحب نے پڑھ دی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ملاقات اس حوالے سے اہم ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے گھر ہوئی ہے اور اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ان کے والد محترم بھی تھے، کہ یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون میں مفاہمت اور مزاحمت دونوں بیانیہ کے جو لمبردار ہیں وہ بھی موجود تھے، مریم نواز صاحبہ بھی تھی۔ اب اس میں بات کیا ہوئی ہے، دیکھیں اس میں آپ نے جیسے اپنے ابتدائیے میں کہا ہے کہ یہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ لاسٹ ویک تو ہم بات کر رہے تھے کہ سینٹ کے اندر کیا صورتحال پیدا ہوئی اور آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ہنگامی بنیادوں پہ یہ ملاقات ارینج ہوئی اور دونوں پارٹیز کی وہ لیڈرشپ جو فیصلہ سازی میں اختیار رکھتی ہے وہ ملی ہے۔ اور اس میں ایک کیا ڈسکشن ہوئی ہے، جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں تو وہی بات ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے، اور ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے ہم پہلے یہاں پر بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی بہت یکسو ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس پہ دسترس نہیں رکھتی اگر پاکستان مسلم لیگ نون ساتھ نہ ہو، اور ابھی بھی اس ملاقات میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ تو ان میں اتفاق ہے، اور ہر اپوزیشن پارٹی میں اتفاق رائے ہے کہ جی حکومت سے نجات حاصل کی جائے، اور وہ جس بنیاد پہ کہتے ہیں وہ حکومتی کارکردگی ہے۔ لیکن نون لیگ نے تھوڑی لچک دکھائی ہے اس معاملے میں اس میں جو بات میرے علم میں ہے کہ اس میں شہباز شریف صاحب نے کوئی فائنل بات ان کو نہیں کہی کہ جی ہم ان ہاؤس سے تبدیلی کے حوالے سے کوئی پیش رفت کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنا سارا موقف انہیں بتایا، اور انہوں نے وہاں پر وہی بات کہی ہے کہ میں اس حوالے سے نواز شریف صاحب سے بات کہہ کے اس کا جواب دوں گا۔ اب دیکھیں یہ ساری اس کیفیت میں یہ ملاقات کی اہمیت تو ہے، لیکن آخر یہ کرنے کیا جا رہا ہے؟ کیا ان ہاؤس سے تبدیلی کا انحصار صرف نمبرز گیم پہ ہوتا ہے؟ میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر نمبرز گیم پہ ہو تو سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ کے خلاف جو عدم اعتماد ہوئی تھی اس میں کیا ہوا کہ کھڑے ہونے والے تو 64 تھے اور ووٹ پڑے جناب اس میں سے 14 کم، لہٰذا اس میں کچھ اور قوتوں کا بھی رول ہے۔ اور کیا ایسی صورتحال کے اندر جب یہ میں اپنے ذاتی علم کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا یہی موقف تھا کہ ان ہاؤس تبدیلی کر کے ہم اپنی حکومت بنا کے کیا اس صورتحال کے اندر ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور یہ بات بھی میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی پچھلے دنوں مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کو ایوان کے اندر کہا تھا کہ یہ جو ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا اس صورتحال کے اندر ہم ان ہاؤس تبدیلی کرنے کے بعد اس صورتحال پہ قابو پا لیں گے؟ کیا مہنگائی اور بے روزگاری کا سدباب ہو سکے گا؟ کیا معیشت کی بحالی ہم کر پائیں گے؟ لیکن میں یہی بات کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی فارمولہ ضرور ڈسکس ہوا ہے اس صورتحال کے اندر۔ اب وہ فارمولہ کس حد تک کارگر ہوگا؟ بطور جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ کے آپشن کی بات ہو رہی ہے، ہاں ایک ڈیسیژن اس میں ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم اپنا لانگ مارچ کر رہے ہیں، اس میں یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے لانگ مارچ میں علامتی شرکت ہوگی، کہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں یقیناً ان کے کچھ لوگ جائیں گے، لیکن اس لانگ مارچ سے بچنے کا بہترین طریقہ تو یہی ایک آئینی اور سیاسی طریقہ یہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں، ان کی نظر آنے والے بلدیاتی انتخابات اور عام انتخابات پر، اور یہی چیز حکومت بھی دیکھ رہی ہے، لہٰذا اس صورتحال کے اندر یہ ٹائم پاس ہونے کا ایک طریقہ ہے کہ اس میں یقیناً حکومت انڈر پریشر آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ ان کی ملاقات کے بعد کتنی پریس کانفرنسز آئی ہیں۔ اصل میں دیکھیں حکومت کی کارکردگی ہو یا حکومت کا اعتماد اپنے آپ پہ ہو تو اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ اس وقت پرائم منسٹر صاحب پاکستان سے باہر ہیں، اور یہ ملاقات جس صورتحال کے اندر ہو رہی ہے اور جس لیول پہ ہوئی ہے کہ دونوں پارٹی کی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے، فارمولہ ضرور کوئی ڈسکس ہوا ہے۔ اب وہ قابل عمل ہو پائے گا یا نہیں پائے گا، میں ذاتی طور پہ ایسی بات نہیں سمجھتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ حکومت پریشر میں ضرور آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اپوزیشن کی یہ دو بڑی جماعتیں ایک پیج پر ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، بڑی باتیں ہوئیں اور اس کے بعد راہیں جدا ہو گئیں، اب یہ اتحاد کتنا لانگ لاسٹنگ ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان میں جب ہمارے سیاسی لیڈران ملتے ہیں تو ان کی ملاقات سے نتائج اخذ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، کیونکہ ہمارے سیاسی لیڈران چاہے حکومت میں ہوں اپوزیشن میں ہوں، ان کے پاس عوام کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کی آپس کی مصلحتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، تو لہٰذا اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے
بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ہمیں کیا پتا کہ 4 ہفتے کے بعد یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان نہیں دیں گے. کیا ماضی میں یہ نہیں ہوا ہے؟ ملاقاتیں ہوئیں, دوستیاں ہوئیں, پھر ایک دوسرے کے خلاف ہوئیں. دیکھیے اگر 2 چیزیں ہو جائیں تو ہم سمجھیں گے یہ ملاقات بامعنی ہیں, کوئی نتیجہ خیز ہے. نمبر 1, اگر پی 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 اور پی ڈی ایم مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک ہی دن ان کی لانگ مارچ ہوگی, ہم کہیں گے ہاں اس ملاقات کا فائدہ ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پی 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 ڈی ایم میں واپس چلی جائے, تب بھی ہم کہیں گے واقعی اس ملاقات کا کوئی فائدہ ہوا ہے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا ہم اس ملاقات کو بامعنی قرار نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, ملاقات ہوئی ہے, لیڈروں کی ملاقات ہے, ہمارے ہاں موضوع مل جاتا ہے گفتگو کے لیے. پھر اس کے بعد جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کس طرح لائیں گے, کب لائیں گے. یہ بات پچھلے 1.5-2 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس. بسم اللہ آپ کریں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں. پیپل پارٹی ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے اسے کیا ملے گا؟ دیکھیں نا, آپ پریکٹیکل پالیٹکس کی مجھ سے بات کریں نا. اگر عمران خان نکالا جاتا ہے تو حکومت بنانے کے پروبیبلٹیز, امکانات کی ہم بات کر رہے ہیں. کون ذمہ داری لے گا؟ وہ کون بنائے گا؟ پی ایم ایل این بنائے گی, بڑی پارٹی پی ایم ایل این ہے, تو پی 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 ان کو وزارت دلوانے کے لیے کرے گی. دیکھیے ایک چیز کا ذہن میں خیال رکھیے کہ اگر پیپل پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ اسے کبھی فیڈرل لیول پہ حکومت بنانی ہے, فیڈرل لیول پہ اقتدار لینا ہے سندھ سے نکل کے, تو ان کو پنجاب میں 40-45 سیٹیں جیتنا ضروری ہیں. اچھا, اور پنجاب میں 40-45 سیٹیں جیتنے کے لیے پی ایم ایل این سے دوستی سے سیٹیں نہیں جیتی جا سکتی. پی ایم ایل این خود جیتے گی, وہ ان کو کیوں جتائے گی سیٹیں؟ تو لہٰذا یہ ان الٹیمیٹ انالیسز میں پیپل پارٹی پی ایم ایل این رائیول ہیں. اور یہ ایک سیاسی مووز ہوتی ہے, مصلحت کے تحت ہوتی ہے کہ حکومت پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میٹنگ ہوگی. لیکن جب تک اس سے کوئی کنکریٹ نتائج برآمد نہیں ہوتے, اور وہ 3 نتائج ہیں جن کا میں ابھی تذکرہ کر چکا ہوں, اگر وہ 3 نتائج برآمد ہو گئے تو پھر ہم کہیں گے ہاں یہ ہے. ورنہ 4 ہفتے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف بیان آپ کو مل جائیں گے. ماضی میں ہوا, آئندہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو خاور, ویسے تو یہ ملاقات ہوئی ہے لاہور میں, اسلام آباد کے حلقوں کے لیے کتنی پریشان کن ہے یہ ملاقات؟ اسلام آباد کے حلقوں کے لیے, یا پھر آپ ڈائریکٹلی یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی پارٹی کے لیے یہ کتنی جو ہے ایک تشویشناک جو ملاقات ہو سکتی ہے. پاکستان کی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ ان کے جو لیڈران جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے وہ جب ملتے ہیں تو ظاہر ہے سیاسی سطح کے اوپر خبر بنتی ہے اور میڈیا کے لیے اس کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب جو پاسبل سیناریوز ہمیں لگ رہے ہیں نا, کافی چیزیں تو ڈسکس ہو گئی ہیں, وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے. ایک سیناریو یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ مل جاتے ہیں. ایک خبر چل رہی تھی کہ جی وہ کو 20 کے قریب جو پی ٹی آئی والے ہیں جو کہ نون لیگ کا ٹکٹ چاہتے ہیں 2023 کے انتخابات سے, تو وہ نون لیگ نے نام شیئر کیے ہیں ان کے ساتھ کہ جی یہ ہمارے پاس یہ لوگ ہیں, یہ ہمارے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں, تو لہٰذا ہم جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے اس حکومت کو گرا سکتے ہیں.